الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعداء المغادر أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام دوستان کو گزارش ہے کہ فون سائلنٹ کر دیں. سب سے پہلے تو میں آپ تمام کا شکر گزار ہوں کہ ایک اپنا سے جو طالب علم ہے اس کو موقع دیا کہ کچھ اپنی گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں. اور مجھے فخر بھی ہے اور مجھے یعنی یہ خدا کا ایک لطف بھی ہے کہ آپ جیسے صالح جوانوں کے درمیان میں موجود ہوں. اور اس زمانے میں ایک جوان کا صالح ہونا بہت ہی مشکل ہے. امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں جو ہے ایمان پر چلنا جو ہے انگارے کا اٹھانے سے زیادہ مشکل ہے، یا تلوار کی دار پر چلنے سے زیادہ ایمان پر چلنا مشکل ہے. تو اس زمانے میں اس مکان میں کیا ہے، آپ جیسے صالح جوانوں کا، مخلص جوانوں کا ہونا یہ اس معاشرے کے لیے باعث رحمت اور برکت ہے. اور خود یعنی جو والدین ہیں ان کے لیے بھی باعث رحمت ہے کہ آپ جیسے صالح جوان ہیں، کیونکہ روایت میں ہے کہ جو اولاد صالح ہے وہ جنت کے پھولوں میں سے ایک پھول ہے. تو گویا کہ آپ کیا ہے، جنت کے پھولوں میں سے ایک پھول ہیں اپنے گھروں میں، اپنے معاشرے کے لیے. تو اس پہ میں فخر محسوس کرتا ہوں اور خوش قسمتی سمجھتا ہوں. قبلہ کی شریعت و سلامتی کے لیے باواز بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. جو عظیم نشانی ایک ہی ہے ابھی ہمارے درمیان، وہ قرآن مجید ہے. اور یقیناً جس نے قرآن سمجھ لیا گویا کہ اس نے ایمان کو پا لیا، آخرت کو پا لیا اور کامیاب ہوا. تو آج جس آیت کو موضوع گفتگو قرار دیا ہے وہ سورہ جو ہے مومنون کی ایک آیت ہے. هو الذی، کہ وہ ذات پروردگار، خلقکم من تراب، تمہیں مٹی سے بنایا، ثم من نطفۃ، اس کے بعد نطفے میں تبدیل کیا اس مٹی کو، ثم من علقۃ، پھر خون کے لوتھڑے میں تبدیل کیا، ثم یخرجکم طفلا، اس کے بعد آپ کو ایک بچے کی صورت میں دنیا میں لایا، ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا، اس کے بعد تم پہنچے اشدکم یعنی بہت ہی طاقتور بن گئے، ثم لتکونوا شیوخا، پھر اس کے بعد آپ بزرگی کی طرف، بڑھاپے کی طرف آپ تبدیل ہو گئے. تو یہاں پر مختلف مراحل بتائیں. ایک کیا ہے، مٹی ہے انسان کی ابتدائی شکل، اس کے بعد نطفہ ہے، اس کے بعد جو ہے خون کا لوتھڑا ہے، اس کے بعد آگے تفصیل ہے اس کے بارے میں، اس کے بعد جو ہے طفل ہے، بچہ، اس کے بعد جوانی ہے، اس کے بعد بڑھاپا ہے. یہ تین چیزیں ہیں. تو علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر دو مرحلہ انسان کے بہت سخت ہیں، بہت اہم. اگر اس میں کچھ خراب ہو گیا تو آگے پوری زندگی خراب. اگر وہ کامیاب ہوا، اس میں اس کی صحت اچھی رہی، تو اس کے آگے جو زندگی ہے بہترین جو ہے وہ زندگی چلے گی. وہ کیا ہے، مرحلہ جو ہے حمل ہے. انسان کی ماں کے پیٹ میں ہوتے وقت اگر اس کی وہاں پر جو یعنی اس کا یعنی بناوٹ جو ہے، اس کا عقل و شعور ہے، اس کے اعضاء و جواری ہے، اگر وہ صحیح بنا تو آگے زندگی بھی صحیح بنے گی. یہ بہت خطرناک مرحلہ ہے انسان کی پیدائش کا جو مرحلہ ہے. یہاں پر معمولی عقل کی اس میں مشکل ہو تو پوری عمر مشکل ہے. اگر اس کی بینائی میں کوئی مشکل ہو تو پوری عمر کیا ہے اس کی بینائی کی مشکل. اگر کسی کوئی جسم کا گوشت جو ہے، اس کے جسم کا ہڈی اگر ٹیڑھا ہے تو پوری عمر جو وہ ٹیڑھاپن اس میں یہ رہے گا.
دوسرا مرحلہ جوانی ہے کہ جوانی میں بگڑ گیا تو آخری مرحلے تک پھر ممکن ہے کہ قبر میں بھی پھر آگے جو آخرت ہے وہ خطرناک زندگی، اس میں بھی مشاکل ہوں گے۔ اگر جوانی میں بن گیا تو سمجھو آگے دنیا آخرت بھی ہے اور دنیا بھی دونوں ہیں، کیونکہ روایت میں ہے کہ اگر جس نے دنیا کو طلب کیا تو اس کے لیے صرف دنیا دیں گے پروردگار، جس نے آخرت کو طلب کیا تو اسے دنیا بھی دیں گے اور آخرت بھی دیں گے۔ تو مرحلے جو جنین ہے اس میں بھی مراحل ہیں کہ انسان کو کیا ہے مٹی کے جوہر سے بنایا، ثم جعلناہ نطفۃ، اس کے بعد نطفہ بنایا، اس کے بعد جو ہے وہ لوٹھرا بنایا، اس کے بعد کیا ہے وہ بوٹی بنایا گوشت کا، اس کے بعد اس کے اندر یہ ہڈیاں بنائیں ہڈیاں، اس کے بعد خدا نے اس کے اوپر ایک اور جو ہے چڑھا دیا گوشت جو ہے، اس کے بعد جو ہے ایک دوسری خلقت کی صورت میں انسان کی صورت میں جو ہے وہ دنیا میں لے کے آیا۔ یہ جنین ہے۔ دعا کرے کہ ہمیشہ ائمہ طاہرین علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ اگر انسان جو ہے دنیا میں آنے کے بعد دعا کرو کہ اولاد جو ہے صحت و سلامتی کے ساتھ آئے، ورنہ ہم والدین کے لیے بھی مشاکل ہے، ہم اس اولاد کے لیے بھی۔ تو یہ جنین کا مرحلہ مشکل ہے اور شباب کا مرحلہ۔ ایک سوال پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جب کوئی کسی بلڈنگ کی بات کرتے ہیں تو ہم بنیاد سے فاؤنڈیشن سے بات کرتے ہیں، تو ابھی میں فاؤنڈیشن سے بات کر رہا ہوں۔ اب آتے ہیں تفصیل میں نہیں جاتا، باقی جو مراحل ہیں۔ شباب کسے کہتے ہیں، جوانی کسے کہتے ہیں؟ اس میں جو ماہرین ہیں وہ ہے جسم کے جو ماہرین ہیں ان کے نزدیک الگ تعریف ہے، اور جو سائیکولوجسٹ ہیں جو ماہرین نفسیات ہیں ان کے نزدیک جوانی کے الگ وہ ہے تعریف ہے۔ جو ماہرین جسم ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسان جب 14 سال تک 15 سال تک پہنچ جائے تو اسے جوانی کہتے ہیں، اس سے کہتے ہیں تقریباً 40 سال تک یہ جوانی ہے۔ جبکہ جو سائیکولوجسٹ ہیں جو ماہر نفسیات ہیں وہ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ عمر نہیں ہے معیار، بلکہ معیار کیا ہے سوچ بوجھ ہے، جس میں سوچ بوجھ کی صلاحیت ہو وہ جوان ہو جائے، اگر وہ نہیں ہے تو وہ جوان نہیں ہے۔ یہ تعریف اس میں ہے۔ اور ہم کیا ہے اگر اس ماہر نفسیات کو دیکھا جائے تو ہمارے ہر انبیاء اور ائمہ کے ہمیشہ جوان ہی پیدا ہوئے ہیں۔ تو اسی لیے کوئی اگر کوئی ایسا کام کرے جو کہ غیر یعنی کوئی برا کام کرے تو ہم کہتے ہیں تم بچے ہو، یا بہت زیادہ غصہ کرے تو کہتے ہیں تم بچے ہو، کیونکہ ایک جوان جو ہے انسان جو ہے حقیقت میں وہ سمجھ بوجھ رکھتا ہے، وہ اپنے منفعت کو سمجھتا ہے، اپنے فائدے کو سمجھتا ہے کہ کس چیز میں فائدہ ہے۔ اور یہ جوانی حقیقت میں خدا کے ایک عظیم لطف ہے، خدا کی ایک عظیم رحمت ہے جوانی۔ لہٰذا روایت میں ہے کہ جو جوان عبادت کرتا ہے اس کے خدا زیادہ اجر دیتا ہے، خصوصاً صبح کی نماز ہے، ٹھیک ہے۔ اور ائمہ طاہرین اور انبیاء علیہ السلام کے لیے خدا نے کیا ہے لفظ جوان کہا ہے، یعنی اگر اصطلاح قرآن کو دیکھا جائے تو جو لوگ صالح ہیں ان کو خدا نے جوان کہا ہے۔ لہٰذا امیر المومنین نے عراقیوں کو کیا کہا، اشباح الرجال، تم دیکھنے میں تو مرد ہو لیکن حقیقت میں تم عورت ہو۔ تو لہٰذا جو ماہرین نفسیات ہے وہ ان کے نزدیک جس کے پاس سمجھ بوجھ ہو، جس میں اپنے زمانے کو سمجھنے کی صلاحیت ہو، جو اب اپنے معاشرے کو سمجھ سکتا ہو، ان کو یہ پتہ ہو کہ ہمیں کس طرح چلنا چاہیے کس طرح نہیں چلنا چاہیے، یہ سمجھ بوجھ وہ کیا ہے حقیقت میں وہ جوان ہے۔ لہٰذا یہ آپ کے جوانی کا مرحلہ ہے، اور اس میں ہمیں واقعی وہ کرنا چاہیے کہ معاشرے کے لیے جو سمجھ بوجھ ہے، معاشرے میں جو فائدہ مند چیز ہیں اس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے۔ ایک سوال پڑھیے۔ دیگر سوال۔ اب کہتے ہیں کہ ایک جوان کی خصوصیات کیا ہیں؟
ایک جوان کی خصوصیات کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ایک جوان کی خصوصیات یہ ہے کہ اس کے اندر جدید چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، جو کہ بڑھاپے میں نہیں ہوتے ہیں۔ ایک جوان کسی چیز کو جلدی سمجھتا ہے، کسی کی سازش کو جلدی سمجھتا ہے، اچھا نئی نئی چیزوں کو وہ پک کرتا ہے اور جلدی چیزوں کو بناتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک صلاحیت ہے۔ دوسری جو بات ہے اس کے اندر صلاحیت یہ ہے کہ وہ یعنی وہ جلدی فیصلہ کرتا ہے، اس میں وہ نہیں ہوتی، اسی لیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے بوڑھوں کی جو مشورے ہیں وہ زیادہ پسند ہیں جوانوں کی وہ جوش جذبے سے، کیونکہ بوڑھے سوچ سمجھ کر ٹھنڈی دماغ کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں، لیکن جوان لوگ کیا کرتے ہیں؟ جلدی فیصلہ کرتے ہیں، یہ نقصان دہ ہیں۔ لہذا ہمیں یہ خوش قسمتی ہے کہ یہاں جو آپ کے درمیان جو تجربہ کار ہیں، جو پرانے وہ بھی اصحاب بیٹھے ہیں، وہ دوست بھی بیٹھے ہیں، جو نئے ہیں وہ بھی ہیں، تو اگر یہ دونوں مل کر چلیں گے تو پھر کیا ہے، آپ لوگ کامیاب ہوں گے۔ لہٰذا وہ پرانے جو ہے وہ اپنے تجربات سے کیا ہے، نئے جو جوان ہیں ان کے لیے فائدہ ہوگا۔ چنانچہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام علیہ السلام کے لیے امیر المومنین جیسے جو والد جو ہے وہ نصیحت کرتے وصیت کرتے فرماتے ہیں کہ یہ امام حسن میں جو آپ کو وصیتیں کر رہا ہوں اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو درک کرنے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے میری عمر گزارنی پڑے گی، ٹھیک۔ تو انہوں نے جو تجربات حاصل کیے ہیں، جوانوں کو چاہیے جو جدید ہیں، جو نئے ہیں، ان کے تجربات سے فائدہ حاصل کریں اور نئی جو ہے آپ ترقی کریں، آگے بڑھیں اور نئے تقاضوں کے مطابق کام کریں۔ یہ دو خصوصیت ہو گیا۔ ایک کیا، ان کے اندر قوت فکر ہے، جدید چیزوں کو سمجھتا ہے، حالات کو سمجھتا ہے، یہ ایک صلاحیت۔ دوسری صلاحیت کیا ہے، وہ جلدی فیصلہ کرتا ہے۔ لہٰذا آپ بوڑھوں کے یعنی جو بوڑھے سمجھیے کہ پرانے لوگوں کے جو تجربات اس سے استفادہ کریں اور فوراً آپ نے کیا ہے اس فیصلے پہ یعنی آپ عمل نہ کریں۔ یہ تیسری جو خصوصیت ہے وہ کیا ہے، انسان میں، جوانوں میں فوراً تبدیلی آنے کی صلاحیت ہوتی ہے، بات کو جلدی سمجھتے ہیں، اپنے اندر پرانے اگر کوئی برائی ہو تو فوراً وہ کیا وہ تبدیل کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ ایک سبات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہ امام نے بھی فرمایا، پیغمبر نے بھی فرمایا کہ مجھے جوانوں کی کیا ہے، جوان جو ہمیشہ میرے ساتھ ہوتے ہیں ان کے اندر تبدیلی آتی ہے، لیکن بوڑھے لوگ مشاکل پیدا کرتے ہیں ہمیشہ۔ تو اب یہ جوانی ہے واقعی، اور اسی تقاضے اور اسی یعنی صفت جو جوان میں ہے کہ وہ جلدی کے اچھی باتوں کو قبول کرتے ہیں یا بری باتوں کو قبول کرتا ہے۔ اسی کی وجہ سے جوان سارے جو اس وقت جو 1972 میں جو جوان تھے، شہید محمد علی جیسے جوان صالح جو ہیں، انہوں نے اس بات کو درک کیا علماء کی صحبت کی وجہ سے کہ جوانوں کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ فوراً اپنے اندر جو برائی ہے اس کو دور کر سکتا ہے، اپنے اندر جو نقائص ہے فوراً دور کر سکتے، لیکن بوڑھوں میں نہیں ہوتے ہیں۔ اب یہ کیوں نہیں ہوتے، یہ ایک الگ یعنی کہ نفسیاتی بحث ہے، کیونکہ وہ اپنے کام کر کر کے اس میں کیا رگ بس کیا ہوتا ہے، اب اس سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام یا امام علی بن ابی علیہ السلام کا جو ہے ان کی روایت ہے کہ اپنی عادت سے نکلنا معجزے کے برابر ہے۔ تو علماء کی صحبت کی وجہ سے اس وقت کے جوانوں نے اس بات کو درک کر لیا کہ ہمیں جوانوں کی اس بہترین صفت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور خود میرے نانا سید علی موسی فرماتے تھے کہ آگے زمانہ خطرناک سے خطرناک آ رہا ہے، لہذا اس صورت میں انہوں نے اس بات کو درک کر لیا تھا، تو اسی وقت انہوں نے ان جوانوں کی تربیت شروع کی۔ محمد علی، شہید محمد علی جیسے عظیم ہستیوں نے اور ان کے ساتھیوں نے جو شہید ہوئے،
اس بات کو درک کر لیا اور کالج کے اور سکولوں کے جوانوں کو جمع کیا ایک پلیٹ فارم پر اور اس تربیتی سلسلے کا آغاز کیا، اور یہ سلسلہ چلتے ہوئے ہم تک پہنچا ہے، اور یہ زمانہ اس سے بھی خطرناک ہے، لہذا ہمیں ان سے بھی زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، ان سے بھی زیادہ اپنے آپ کے اندر یہ جوانوں میں تربیت کے لیے زیادہ انتظام کرنے کی ضرورت ہے، زیادہ دروس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ عظیم عبادت ہے۔ حقیقت میں آپ جو ہے اس وقت امام زمانے کے جو ہیں انتظار امام زمانہ عظیم عبادت ہے۔ اب انتظار سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ آرام سے سو کے بیٹھیں بس نماز پڑھتے رہیں، بلکہ اگر آپ کے گھر کسی مہمان نے آنا ہو تو اس وقت کیا کرتے ہیں، اس کے پسندیدہ جو ہے چیزوں کو تیار کرتے ہیں، اس کے پسندیدہ چیزوں کو کھانے کے لحاظ سے اور بچھانے کے لحاظ سے ہر لحاظ سے وہ تیار رکھتے ہیں۔ تو اگر ہم امام زمانے کے منتظر ہیں، اللہم صلی تو امام کی خواہش یہ کہ اس کا جو ماننے والا ہے، اس کے خصوصاً جوان جو ہے وہ جوان صالح ہو اور وہ آئے تو لبیک کہیں۔ لہذا ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس طرح کے جوان بنیں جو کہ امام زمانہ چاہتے ہیں، جو کہ ائمہ طاہرین چاہتے ہیں، اور یہ خصوصیت خدا نے جوانوں میں رکھ دی ہے کہ ان کے اندر فوراً کیا ہے اپنی برائیوں کو دور کر سکتے ہیں اور اپنے نقائص کو دور کر سکتے ہیں۔ اور تاریخ انسانیت دیکھیں، جتنے بھی انقلابات آئے ہیں وہ سب کے سب جوانوں نے برپا کیے ہیں۔ جوانیاں لٹائیں گے، انقلاب لائیں گے۔ تو آپ دیکھیں اب وہاں پر جوانوں نے کیا کردار ادا کیا، یہ دیکھیں، وہی کردار اور وہی انداز ہمیں اپنانا ہوگا۔ جناب حابیل علیہ السلام، ٹائم تو نہیں آیا، جناب حابیل علیہ السلام انہوں نے کیا کہا جب قابیل نے کہا کہ میں آپ کو مار دوں گا، تو کیا کہ میں کیا آپ کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ تو جوانوں کے اندر صبر ہونا چاہیے، تحمل ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کی نسبت امام ائمہ سے ہے، امامیہ اسٹوڈنٹ، یعنی آپ کے وہ جوان ہیں جن کا تعلق اماموں سے ہے۔ جب ایک مسجد جو ہے جس کا تعلق خدا سے اور وہ مسجد ہو تو وہ نجس نہیں کر سکتے ہیں، وہ ہر ایک کو اس میں تصرف کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں۔ تو جب ایک یعنی زمین کا ٹکڑا جب اس کی نسبت خدا کی طرف ہو جاتا ہے تو وہ پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح جب ان جوانوں کی نسبت اگر ائمہ طاہرین سے ہو تو وہ بھی ہر لحاظ سے پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے۔ ہم کردار کے لحاظ سے، ہم گفتار کے لحاظ سے، ہم سلوک کے لحاظ سے، ہم صبر و شجاعت کے لحاظ سے، ہم علم و عمل کے لحاظ سے ہر چیز میں دوسروں سے مختلف ہونا چاہیے۔ چنانچہ ائمہ طاہرین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے شعار وہ ہے کہ اپنے معاشرے میں سب سے بڑا عالم ہو، سب سے زیادہ سخی ہو، سب سے زیادہ صابر ہو، سب سے زیادہ عابد ہو، سب سے زیادہ شجاع ہو۔ تو جب ایک مومن کے لیے کہا، جنہوں نے ابھی نسبت نہیں دی ہے کہ میں امام کی طرف ہوں، مومن ہے، صحیح اعتقاد رکھتا ہے، لیکن آپ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ہم کیا امامیہ اسٹوڈنٹس ہیں، ہم امام کے کیا یعنی وہ شاگرد ہیں، لہذا آپ کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہیں۔ آپ کی کردار دوسروں سے یقیناً مختلف ہونا چاہیے، آپ یعنی دوسروں کے لیے اسوہ ہونا چاہیے کہ بھائی دیکھنا ہو، یعنی امام کہتے ہیں کہ آپ کا کردار ایسا ہو کہ لوگ کہیں کہ یہ شیعہ امام جعفر صادق ہیں، ایسا اخلاق ہو۔ تو آپ کا اخلاق ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ کہیں کہ یہ آئسو کے جوان ہیں۔ ہر لحاظ سے تعلیم میں بہت آگے چلے جائیں، اخلاق میں آگے چلیں، تحمل میں آپ سب سے تحمل مزاج ہو، دوسروں کی بد اخلاقی کا جواب بد اخلاقی سے نہ دے۔ اگر کوئی برائی کرتا ہے آپ برائی سے جواب نہ دے، کوئی اگر بہت سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں آپ مزاجی سے جواب دے۔ یہ خصوصیات ہو تو پتہ چلے گا کہ ہاں یہ آئسوں کے جوان ہیں۔ اگر یہ خصوصیات نہیں ہے تو صرف علم کے لحاظ سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، ورنہ صفین میں تو وہ خوارج بھی تھے جو الگ ہو گئے تھے، وہ بھی امام کے فوج میں شامل تھے، لیکن عین وقت پہ ان کی حقیقت کا پتہ چل گیا تو
آپ ISO کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ ہر لحاظ سے آپ کے اندر ہر یعنی اچھے صفات، جتنے بھی صفات کمالیہ اور جمالیہ ہیں وہ آپ کے اخلاق میں مزین ہونا چاہیے، آپ میں مزین ہونا چاہیے، وہ چیزیں نظر آنی چاہیے. لہٰذا ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ کو ISO کے جوان کہیں اور یہ چیز نہ ہو، یہ تو بہت یعنی اچھی بات. اسوہ رسول ہے ہمارا وہ اصول ہے، اسوہ رسول ہمارا وہ اصول ہے. فقط حزب الہی رہبر سید خام لائی، فقط حزب الہی رہبر سید خام لائی. محمد و آل محمد بلندتر صلوات. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ مزید یعنی اس سلسلہ خیر کو جو کہ 1972 سے چل رہا ہے آگے بڑھائیں گے. نیا جو صدر آئے گا وہ، اور اپنے اندر بہترین اخلاق اپنے آپ کو مزین کریں گے، اور مزید آگے آنے والے نسلوں کے لیے آپ ایک اسوہ بنیں گے. اور میری دعا ہے کہ خدا نے ہمارے اس قریب عبادت کا درگاہ قبول فرما، خدا نے ہمارے مشاکل کو آسان کر دے، خدا نے ان جوانوں کی جوانی میں برکت عطا فرما، خدا نے ان کے ایمان میں برکت عطا فرما، خدا نے تمام جو مومنین ہیں ان کو فتح و نصرت عطا فرما، جو ظالمین ہیں ان کو شکست عطا فرما، خدا نے ہمارے مرحوم کی مغفرت فرما. اور آخری دعا کرتا ہوں کہ ہمارے قریب عبادت کا اپنے درگاہ میں قبول معقول فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلندتر